بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، اور خصوصاً دھان کے کاشتکاران سے میں مخاطب ہوں، چونکہ وقت ہے اس وقت نرسری کی ٹرانسپلانٹیشن کا۔ جب ٹرانسپلانٹیشن کا وقت ہے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایسی ٹپس دے دی جائیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کریں۔ ایک تو جب آپ نے زمین تیار کرنی ہے تو بس ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ زمین اور کھیت آپ کا بڑا پلین ہموار ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ قطاروں میں آپ نے اس کی بوائی کرنی ہے، اور جب لاب لگانی ہے پنیری اور اس کو اکھاڑتے وقت بہت احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ اگر احتیاط سے نہ اکھاڑا جائے نا لاب کو تو اس کی جڑیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جس سے کھیت میں ٹرانسپلانٹیشن کے بعد پودے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ اس طرح پودوں کی فی ایکڑ تعداد ہم کہتے ہیں نا 80,000 کم از کم ہونی چاہیے، تو فی ایکڑ تعداد کم ہو جاتی ہے، اس سے پیداوار نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس کے علاوہ پودے کی جڑیں زخمی ہونے سے آپ کو وہاں ڈائتھین M45 ہے یا کوئی اور پھپھوندی کچھ ادویات وہ رکھنی چاہیے اس میں ڈپ کر کے، تو وہ ضروری ہے اس وقت۔ اس کو اس سے خطرے سے بچا جا سکتا ہے کہ کوئی اس کی جڑیں کہیں زخمی نہ ہو، اور اس لیے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے جب پنیری کو اکھاڑنا ہے، اور اس وقت اور اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ اکھاڑتے وقت پنیری والے کھیت میں پانی موجود ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ مٹی نرم ہونے کی وجہ سے پودوں کی جڑیں وہ نہ مر جائیں۔ اور اسی طرح پنیری کی آپ اس طرح کریں کہ ہتھیاں بنا لیں، ہتھیاں احتیاط سے بنائیں، اور ظاہر ہے وہ ہتھیاں تو بنائیں گے لیکن احتیاط سے بنائیں، اور لاب لگانے کے بعد پنیری کی کچھ فاضل ہتھیاں جو ایکسٹرا ہیں نا وہ وٹوں کے ساتھ رکھ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھیت میں جس جگہ بھی پودے مر جائیں تو ان ہتھیوں سے اس کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اور پنیری کو یاد رکھیں اکھاڑ کے کبھی دھوپ میں نہیں رکھنا، وہ ہمیشہ سایہ دار جگہ پہ اور پانی میں رکھنا ہے تاکہ جڑیں خشک نہ ہو سکیں۔ اور پودوں کی تعداد البتہ چونکہ لابے ہم ان کو کہتے ہیں مزدوروں کو جن سے یہ لاب لگوائی جاتی ہے یا پنیری منتقل کروائی جاتی ہے، ظاہر ہے ان کے ساتھ ٹھیکہ کیا جاتا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ نے 1 ایکڑ میں 80,000 پودے لگائے ہیں، اور کم از کم 80,000 وہ سوراخ ہونے چاہیے، اور 2 پودے فی سوراخ آپ نے وہ کاشت کرنے ہیں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، چونکہ لائنوں کا فاصلہ بھی آپ پودے سے پودے کا فاصلہ، لائنوں کا فاصلہ 9 انچ جو ہے وہ برقرار رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ 80,000 سوراخ نکال لیں گے۔ اور 80,000 کس طرح پھر اس کو ظاہر ہے یہ لابے جو ہوتے ہیں نا وہ جب ان کے اگر ہاتھ میں دے دیا جائے کہ جی آپ نے یہ 80,000 لگانا ہے، تو وہ آپ کو تعداد 50 سے لے کے 60,000 سے زیادہ نہیں بڑھتے، وہ تھوڑی ہی کریں گے۔ تو ان کے ساتھ آپ مزدوری طے کر لیں کہ جی فی مربع میٹر اس طرح کریں، ایک سانچہ بنا لیں سریے کا، سریا لے لیں، ایک سانچہ بنائیں 1 × 1 میٹر کا، یعنی 1 میٹر چوڑا 1 میٹر ہی، یعنی 1 مربع میٹر کا سریوں سے آپ نے سانچہ بنا لینا ہے، 4 سریے لے کے ان کو وہ ویلڈ کرا لیں، تو اس طرح کے 2-4 بنا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ مانیٹر کرنا بڑا آسان ہو جائے گا،
اور ایک ایک یہ جو 1 مربع میٹر ہے بننا نا 1 اسکوائر میٹر، جو سریا کا بنایا آپ نے سانچہ اوپر رکھا اور اس کے اندر پودے گن لیے۔ پودے کس طرح گنے؟ پودے آپ گنیں گے تو ہر اسکوائر میٹر کے اندر 16 پلانٹس یعنی 16 پودے ضروری ہونے چاہیے۔ اگر 16 پودے پر اسکوائر میٹر ہوں گے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے 80,000 آپ پودے لگوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بہت بہترین ایک چیک کرنے کا طریقہ ہے میری جان۔ اس وقت میں چونکہ آپ کا یہ وقت ہے، میرا آپ سے وعدہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹپس دیتا رہوں گا، تو یہ بہت ہی ضروری ہے چونکہ لاب کے اب اس کی اکھاڑنے کا وقت بھی آ گیا اور ان کو منتقل کرنے کا وقت بھی آ گیا۔ اور کھیت میں جب لاب کی منتقلی کا وقت، یاد رکھیں کھیت میں پانی کی مناسب مقدار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر پانی زیادہ ہوگا تو تیز ہوا کے چلنے سے لاب کے اکھڑنے کا زیادہ اندیشہ ہوگا، اور اگر پانی کم ہوگا تو جڑی بوٹیاں بہت جلد اگائیں گی۔ تو جو فصل کے ساتھ نا پانی، خوراک، روشنی اور ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے نا، اور جگہ کے لیے وہ مقابلہ کرتی ہیں اور اس سے پیداوار کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے لاب لگاتے وقت کھیت میں پانی کی گہرائی کوئی رکھ لیں 1.5 سے 2 انچ رکھیں، بہت زیادہ بھی نہیں رکھنی، بہت کم بھی نہیں۔ تو پانی کی جو گہرائی ہے اس وقت 1.5 سے 2 انچ رکھیں جب آپ نے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے اس کھیت کے اندر۔ اور اس وقت آپ پھر آہستہ آہستہ آپ پانی کی گہرائی بڑھاتے جائیں، لیکن کسی صورت بھی پانی کی گہرائی 3 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیں 3 انچ سے زیادہ نہیں ہونے دینی۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے اس وقت کی میری معروضات تھیں، یہ ٹپس، ان کو آپ بار بار سنیں، میرے پروگرامز کو دیکھیں۔ جن لوگوں نے بھی دھان لگا رکھی ہے یا وہ لگانا چاہ رہے ہیں، ابھی وہ اس سٹیج میں انہوں نے چونکہ پنیری لگا رکھی ہے، ابھی وہ آئندہ جا کے انہوں نے پنیری کو منتقل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ یہ پروگرام جو ہے نا آپ کے لیے کافی کارگر ثابت ہوگا، کارآمد ثابت ہوگا، فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کو ہر لمحے پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹپس دیتا رہوں گا۔ تو دھان کے کاشتکاران کے ساتھ ساتھ جو بھی میرا پروگرام یہ دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، ان سب کی خدمت میں میرا سلام ہے۔ آج 19 جون جمعہ کا دن ہے، 19 جون 2020، اور میں آج ہارڈ کا بھی دیکھ رہا تھا کہ کتنی ہے، تو میں نے وہ بھی اندازہ وہ ساری کیلکولیٹ کر کے آج 5 ہارڈ ہو گئی ہے، اور 26 شوال ہے، 1441 ہجری ہے، اور ہارڈ کی 5 ہے، اور بکرمی کا یہ سمجھیں 2077 ہے، اور 19 جون 2020 تو ہے ہی، اور جمعہ کا دن۔ آج چونکہ میں کال سے نہیں لے رہا تو جتنے بھی پینڈنگ چیزیں ہیں ان کو لے رہا ہوں، اور کوئی ایسی جو اہم وقت کی ضرورت ہیں، ایسے عوامل، وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آم کے لیے ان کی ہارویسٹنگ، گریڈنگ اور پیکنگ کا کیا۔ اب انشاءاللہ اگلا پروگرام بھی آج کافی ساری آپ کو معلومات انشاءاللہ اور بھی ملیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں۔
دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 03335121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.